خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی دنیا میں غوطہ لگا رہے ہیں جو بینکوں اور مالیاتی اداروں کی چمک دمک سے بہت دور ہے۔ یہ گلی محلوں، گاؤں دیہاتوں میں چلنے والی غیر رسمی قرضوں کی دنیا ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں ضرورت مندوں کو کسی ایمرجنسی میں فوری مدد تو مل جاتی ہے، مگر اکثر ایک ایسی قیمت پر جو انہیں نسلوں تک قرض کے ایک نہ ختم ہونے والے جال میں جکڑ لیتی ہے۔ بالکل، اور سندھ حکومت نے اسی دنیا کو جڑ سے بدلنے کے لیے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے۔ سندھ پروہیبیشن آف انٹرسٹ آن پرائیویٹ لونز ایکٹ 2023۔ اور دیکھیں، یہ صرف ایک عام قانون سازی نہیں ہے، اسے ایک قانونی دھماکہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ قانونی دھماکہ؟ جی، یہ ایک ایسا قانون ہے جو اس غیر رسمی نظام کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے۔ آج ہم اس قانون کی گہرائی میں اتریں گے، اس کی گتھیوں کو سلجھائیں گے اور دیکھیں گے کہ کاغذ پر جو لکھا ہے اس کا حقیقی زندگی میں کیا اثر پڑے گا۔ بالکل، اور سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کہ کیا یہ قانون واقعی کمزوروں کا محافظ ہے، یا یہ ایک ایسے نظام میں ایک خطرناک خلا پیدا کر دے گا جس پر اچھا یا برا لاکھوں لوگ انحصار کرتے ہیں۔ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس قانون کے پیچھے سوچ کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہیں سے اس قانون کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اس کے دیواچے یعنی پریامبل میں صاف لکھا ہے کہ اس قانون کی بنیاد قرآن و سنت کی وہ تعلیمات ہیں جو سود کو سختی سے منع کرتی ہیں۔ اچھا، تو یہ صرف ایک معاشی ضابطہ نہیں ہے، یہ ایک اخلاقی اور مذہبی حکم کو ریاست کی قانونی طاقت دینے کی کوشش ہے۔ یعنی ریاست یہ کہہ رہی ہے کہ جو چیز اخلاقی طور پر غلط ہے اب وہ قانونی طور پر جرم بھی ہے۔ بالکل، اور یہی چیز اسے خاص وزن دیتی ہے۔ یہ اسے ایک سماجی یا معاشی مسئلے سے بڑھ کر ایک اخلاقی فریضے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ قانون بنانے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف ایک مارکیٹ کو ریگولیٹ نہیں کر رہے، ہم معاشرے کو ایک ایسی برائی سے پاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جسے ہم بنیادی طور پر غلط سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس کی بنیاد اخلاقی ہے تو پھر اس کا نشانہ کون ہے؟ ظاہر ہے یہ قانون ہر کسی پر تو لاگو نہیں ہوتا ہوگا۔ کیا یہ بڑے بڑے بینکوں پر بھی لاگو ہوتا ہے جو ہوم لونز اور کار لونز دیتے ہیں؟ نہیں، اور یہ اس قانون کا سب سے اہم پہلو ہے۔ اس کی تعریفوں میں واضح طور پر رسمی مالیاتی اداروں کو اس سے باہر رکھا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک، کمرشل بینکس، انویسٹمنٹ بینکس، لیزنگ کمپنیاں، مضاربہ، یہ سب اس قانون کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔ ایک منٹ، لیکن کیوں؟ سود تو وہ بھی لیتے ہیں، یہ تفریق کیوں؟ دیکھیں، اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ تمام ادارے پہلے ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تحت سخت قوانین کے پابند ہیں۔ ان کے سود کی شرح، ان کے قرض دینے کا طریقہ کار، سب کچھ ریگولیٹڈ ہے۔ صحیح۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس قانون کا اصل ہدف وہ اندیکھی معیشت ہے جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا۔ یہ قانون اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں ریاست کی نظر نہیں پہنچتی۔ تو ہم بات کر رہے ہیں اس مقامی ساہوکار کی جو کسی گاؤں میں بیٹھا ہے، یا شہر میں کسی کمیٹی والے کی، یا وہ شخص جو زیور گروی رکھ کر فوری نقد رقم دیتا ہے۔ بالکل وہی۔ وہ لوگ جن کے پاس آپ تب جاتے ہیں جب بینک کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو۔ جی، قانون میں منی لینڈر کی تعریف اتنی وسیع رکھی گئی ہے کہ اس میں ہر وہ شخص یا گروہ آ جاتا ہے جو رسمی نظام سے باہر سود پر پیسہ دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی نام سے کام کر رہا ہو۔ اچھا، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ کوئی بھی اس جال سے بچ نہ سکے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، یہ لوگ موجودی کیوں ہیں؟ شاید اس لیے کہ بینک ہر غریب آدمی کو، ہر چھوٹے دکاندار کو، یا ہر اس شخص کو جسے فوری پیسوں کی ضرورت ہو، قرض نہیں دیتا۔ تو کیا یہ قانون ایک مسئلے کو حل کرتے ہوئے دوسرا پیدا تو نہیں کر رہا؟ مطلب استحصال روکتے روکتے ضرورت مندوں کے لیے قرض کا ایک اہم دروازہ ہی بند کر رہا ہے۔ یہ اس پوری بحث کا سب سے نازک اور اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، قانون بنانے والوں کا فوکس استحصال کو روکنا تھا۔ ان کی نظر میں وہ نقصان زیادہ بڑا ہے جو ان غیر منظم قرضوں کی وجہ سے معاشرے کے کمزور طبقے کو پہنچ رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس استحصالی نظام کو قانونی طور پر برداشت نہیں کر سکتے، بھلے ہی یہ کچھ لوگوں کی ضرورت پوری کرتا ہو۔ ٹھیک ہے، تو قانون نے اپنا ہدف مقرر کر لیا ہے،
اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس ہدف کو نشانہ کیسے بناتا ہے۔ سیکشن 3 اس کی بنیاد ہے نا؟ ہے نا؟ سیکشن 3 بہت واضح اور دو ٹوک ہے۔ یہ کہتا ہے کوئی بھی منی لینڈر کسی بھی مقصد کے لیے سود وصول کرنے کی نیت سے کسی شخص کو رقم قرض نہیں دے گا۔ ایک مکمل پابندی؟ جی، ایک مکمل پابندی ہے، کوئی اگر مگر نہیں، کوئی استثناء نہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ صرف پابندی لگا دینا کافی نہیں ہوتا، قانون کی طاقت تو اس کی سزا میں ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی یہ قانون توڑتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا یہ صرف ایک چھوٹا موٹا جرمانہ ہے؟ بالکل نہیں، اور یہیں سے اس قانون کی سختی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ کوئی معمولی مالیاتی خلاف ورزی نہیں ہے، اس کی سزا 3 سے 10 سال تک قید اور 10 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہے۔ 10 سال قید؟ جی 10 سال۔ آپ سوچیں یہ ایک بہت سنگین سزا ہے۔ ریاست یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم نجی سطح پر سود کے کاروبار کو ایک سنگین مجرمانہ فعل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ لیکن ہوشیار لوگ ہمیشہ قانون میں چور دروازے تلاش کر لیتے ہیں۔ وہ اسے سود کا نام ہی نہیں دیں گے، وہ کہیں گے یہ منافع ہے یا کسی چیز کی خرید و فروخت کا معاملہ ہے۔ کیا قانون نے اس بارے میں سوچا ہے؟ جی بالکل، سوچا ہے۔ قانون صرف سود کے لفظ پر پابندی نہیں لگاتا، بلکہ اس کے عمل کو مختلف شکلوں میں روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے خاص طور پر ان طریقوں کو نشانہ بنایا ہے جن کے ذریعے سود کو چھپایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر ایک عام طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قرض دینے والا کہتا ہے میں تمہیں 1 لاکھ روپے ادھار پر یہ موٹر سائیکل بیچتا ہوں اور پھر کل تم سے یہی موٹر سائیکل 80,000 روپے نقد پر واپس خرید لوں گا۔ اچھا۔ کاغذ پر یہ خرید و فروخت ہے، لیکن حقیقت میں یہ 20,000 روپے کا سود ہے۔ قانون کہتا ہے کہ یہ بھی غیر قانونی ہے۔ یہ تو واقعی گہرائی میں جا کر سوچا گیا ہے، لیکن عدالت میں یہ ثابت کرنا کتنا مشکل ہوگا کہ یہ خرید و فروخت نہیں بلکہ سود تھا؟ یہاں تو نیت کا سوال آ جاتا ہے۔ اور یہی اس قانون کے نفاذ کا سب سے بڑا چیلنج ہوگا۔ عدالت میں نیت کو ثابت کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے گواہوں اور مضبوط ثبوت کی ضرورت ہوگی۔ لیکن قانون نے ایک اور قدم اٹھایا ہے تاکہ قرض لینے والے کو تحفظ ملے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہراسانی کے خلاف قانون۔ اچھا، اس میں کیا ہے؟ سیکشن 5 قرض دہندہ کی طرف سے کسی بھی قسم کی زبردستی یا ہراسانی کو ایک الگ جرم قرار دیتا ہے۔ اور ہراسانی کی تعریف بہت وسیع ہے، اس میں دھمکانا، گھر کے باہر کھڑے ہو کے رکاوٹ ڈالنا، کسی کی جائیداد میں مداخلت کرنا یا اس کے خاندان والوں کو ڈرانا، یہ سب شامل ہے۔ اور اس کی سزا؟ اس کی سزا الگ ہے، 5 سال تک قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ۔ 1 منٹ، تو اس کا مطلب ہے کہ قرض دہندہ اب اپنا پیسہ واپس مانگنے کے لیے دباؤ بھی نہیں ڈال سکتا؟ یہ تو طاقت کے پورے توازن کو ہی الٹ دیتا ہے۔ بالکل، اور یہی اس قانون کا مقصد ہے۔ اس پورے قانونی ڈھانچے کو اگر آپ ملا کر دیکھیں تو ایک بہت ہی مضبوط قلعہ نظر آتا ہے جو قرض لینے والے کے گرد بنایا گیا ہے۔ قلعہ؟ جی، اس قانون کے تحت جرائم کو 3 خاص کیٹیگریز میں رکھا گیا ہے: قابل دستاندازی پولیس یعنی کوگنیزبل، ناقابل ضمانت یعنی نان بیلیبل، اور ناقابل راضی نامہ یعنی نان کمپاؤنڈیبل۔ یہ قانونی زبان تھوڑی مشکل ہے، آئیے اسے آسان بناتے ہیں۔ ان تینوں کا اصل مطلب کیا ہے؟ ان تینوں شرائط کو ایک ساتھ ملا کر دیکھیں تو یہ ایک قانونی آہنی قلعہ بن جاتا ہے۔ اچھا۔ پہلا، کوگنیزبل کا مطلب ہے کہ پولیس کو ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے کسی جج کے وارنٹ کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر ان کے پاس شکایت ہے تو وہ فوری کارروائی کر سکتے ہیں۔ دوسرا، نان بیلیبل، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضمانت ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ یہ کہ ضمانت ملزم کا حق نہیں، یہ جج کی ثوابدید ہے، اور ایسے سنگین جرائم میں عدالتیں عموماً ضمانت بہت مشکل سے دیتی ہیں۔ اور تیسرا جو شاید سب سے اہم ہے، نان کمپاؤنڈیبل، اس کا مطلب ہے کہ اگر قرض دینے والے نے بعد میں قرض لینے والے سے معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی تو بھی وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک بار مقدمہ درج ہو گیا تو ریاست کہے گی نہیں، اب یہ معاملہ ہمارے اور ملزم کے درمیان ہے۔ واہ، تو یہ قرض لینے والے پر سمجھوتے کے لیے دباؤ ڈالنے کے تمام راستے بند کر دیتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک کہانی قلعہ ہے۔ لیکن یہ سب تو نئے قرضوں کے لیے ہے۔ ان لاکھوں لوگوں کا کیا ہوگا جو اس قانون کے بننے سے پہلے ہی قرض کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیا یہ قانون ان کی کوئی مدد کرتا ہے؟ اور جناب، یہ اس قانون کا سب سے دھماکہ خیز، سب سے متنازع اور سب سے طاقتور پہلو ہے۔
سیکشن 7 ایک ایسی بات کہتا ہے جو پورے کھیل کو بدل دیتی ہے۔ اس میں لکھا ہے اس ایکٹ کے نفاذ پر کسی بھی قرض پر سود ادا کرنے کی ہر ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ 1 منٹ، کیا مطلب؟ سنجیدگی سے؟ یعنی اگر میں نے پچھلے سال کسی ساہوکار سے سود پر قرض لیا تھا اور میں ابھی تک اس کا سود چکا رہا ہوں تو اب مجھے قانونی طور پر 1 روپے بھی سود دینے کی ضرورت نہیں؟ جی بالکل یہی مطلب ہے۔ قانون کے لاگو ہوتے ہی تمام پرانے نجی قرضوں پر سود کی ذمہ داری قانونی طور پر ختم ہو گئی۔ اور اصل رقم؟ اصل رقم یعنی پرنسپل وہ اب بھی واپس کرنی ہے، لیکن سود کا بوجھ اتار دیا گیا۔ یہ ایک ریٹرو ایکٹیو ایفیکٹ ہے، یعنی یہ ماضی میں کیے گئے معاہدوں کو بھی بدل رہا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ تو نجی معاہدوں کو چیلنج کرنے والی بات ہے۔ سوچیں، ایک شخص جو سالوں سے کسی کو سود چکا رہا تھا وہ راتوں رات قانونی طور پر اس بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور دوسری طرف قرض دینے والے کے لیے یہ ایک زلزلہ ہے۔ ان کا پورا بزنس ماڈل جو پرانے معاہدوں پر کھڑا تھا ایک لمحے میں غیر قانونی ہو گیا۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی ہے نا؟ جی نہیں، بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ سیکشن 10 اس سے بھی ایک قدم آگے جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ میرا اگلا سوال یہی تھا کہ اس سود کا کیا ہوگا جو میں پہلے ہی ادا کر چکا ہوں؟ کیا وہ پیسہ ڈوب گیا؟ نہیں ڈوبا۔ سیکشن 10 کہتا ہے کہ آج تک آپ نے سود کی مد میں جتنی بھی رقم ادا کی ہے اسے اب آپ کی اصل رقم کی ادائیگی کا حصہ سمجھا جائے گا۔ ایک مثال سے سمجھائیں۔ یوں سمجھیں کہ آپ نے 1,00,000 روپے قرض لیا تھا۔ پچھلے 2 سالوں میں آپ 50,000 روپے سود ادا کر چکے ہیں۔ آج یہ قانون لاگو ہونے کے بعد یہ سمجھا جائے گا کہ آپ اصل رقم میں سے 50,000 ادا کر چکے ہیں۔ اب آپ کو صرف باقی 50,000 واپس کرنے ہیں اور اس پر کوئی مزید سود نہیں ہوگا۔ یہ تو قرض لینے والوں کے لیے ایک خواب کے پورا ہونے جیسا ہے۔ لیکن اگر قرض دینے والا یہ ماننے سے انکار کر دے، اگر وہ کہے کہ مجھے تو پورا پیسہ سود سمیت چاہیے اور وہ صرف اصل رقم لینے سے انکار کر دے؟ قانون نے اس کا بھی حل نکالا ہے۔ سیکشن 13 کے مطابق اگر قرض دہندہ صرف اصل رقم قبول کرنے سے انکار کرتا ہے تو قرض لینے والا وہ رقم عدالت میں جمع کروا سکتا ہے اور اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس سے قرض لینے والے کو مزید تحفظ ملتا ہے تاکہ قرض دہندہ اسے رقم قبول نہ کرنے کا بہانہ بنا کر ہراساں نہ کر سکے۔ یہ قانون ہر قدم پر قرض لینے والے کو مضبوط کرتا ہے۔ تو اگر ہم پوری تصویر کو جوڑیں تو ہمارے سامنے ایک ایسا قانون ہے جو اسلامی اصولوں پر مبنی ہے، جو غیر رسمی معیشت کو نشانہ بنا رہا ہے اور جو قرض لینے والوں کو تحفظ دینے کے لیے ایک آنی قلعہ تعمیر کرتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ نہ صرف مستقبل بلکہ ماضی کے قرضوں پر بھی ایک لکیر کھینچ دیتا ہے۔ بالکل۔ خلاصہ یہی ہے کہ یہ ایکٹ ایک بہت بڑی قانونی اور سماجی تبدیلی کی کوشش ہے۔ یہ ایک مذہبی ممانعت کو ریاستی قانون میں ڈھالنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے۔ اس کا بنیادی مقصد غیر رسمی معیشت میں موجود کمزور قرض لینے والوں کو استثالی طریقوں سے بچانا ہے۔ جہاں لوگ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے اکثر بہت زیادہ سود پر بھی قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جی، کبھی کبھی تو 100% یا 200% سالانہ شرح سود پر بھی۔ اور اس کی کامیابی یا ناکامی کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ اسے زمین پر کیسے نافذ کیا جاتا ہے۔ قانون بنا دینا ایک بات ہے، اسے حقیقت میں بدلنا بالکل دوسری۔ اور یہی اس کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ کیا پولیس اس پر مؤثر طریقے سے کارروائی کرے گی؟ کیا عدالتیں اس کی پیچیدگیوں کو سمجھیں گی؟ اور سب سے اہم، کیا عام آدمی میں اتنی ہمت اور آگاہی ہوگی کہ وہ اس قانون کو اپنے تحفظ کے لیے استعمال کر سکے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب وقت ہی دے گا۔ بالکل، اور اس کے ساتھ ہی ہم اپنے سامعین کے لیے ایک سوچ طلب سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ یہ قانون سود پر مبنی نجی قرضوں کے نظام کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن وہ ضرورت جس کی وجہ سے یہ نظام پنپتا ہے، بیماری کا اچانک خرچ، بچے کی فیس یا کاروبار میں فوری سرمایہ کاری، وہ ضرورت تو کہیں نہیں گئی۔ تو بڑا سوال یہ ہے کہ اس خلا کو کون پر کرے گا؟ کیا اس عمل پر پابندی لگانے سے ضرورت ختم ہو جاتی ہے، یا یہ اسے مزید زیر زمین، شاید اور بھی غیر مرئی اور زیادہ خطرناک شکلوں میں دھکیل دیتی ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.